یہ کن کی صفات ہے جو رب تعالی بیان کر رہا ہے؟ فرمایا جو ہر دکھ کے اندر، ہر اذیت کے اندر، مشکل کے اندر، آسانی کے اندر اپنے رب کو بھولتے نہیں۔ یہ رب تعالیٰ ان کی صفات کو بیان کر رہا ہے۔ آج یہ جو آیات مبارکہ میں نے پڑھی، آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے متعلق سب سے پہلے ہم یہ سنتے ہیں کہ صدیق اکبر کے القابات کیا ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو لقب زیادہ مشہور ہیں، ایک عتیق، دوسرا صدیق۔ عتیق وہ پہلا لقب ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے اس لقب سے آپ کو ملقب کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے کسی کو ایسا لقب نہیں دیا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عتیق من النار، فرمایا تم جہنم سے آزاد ہو، تب ہی سے آپ کا نام عتیق پڑ گیا۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ فرماتی ہے میں ایک دن اپنے گھر میں تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام صحت میں تشریف فرما تھے، میرے اور ان کے مابین چارپائی رکھی ہوئی تھی۔ اچانک میرے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے کر آئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فینظر الى ابی بکر، جسے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھے۔ اس کے بعد آپ کا نام عتیق مشہور ہو گیا۔ پھر فرمایا حضرت سیدنا زبیر بن بکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی ایک پوری جماعت نے یہ بیان کیا کہ ان نوا سمیہ عتیقا لأنه لم يكن في نسبه شيء يعابده، حسب و نسب کی پاکیزگی کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کا ایک لقب عتیق تھا، یعنی آپ اسلام لانے سے پہلے یا اسلام لانے کے بعد واحد شخص ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسلام لانے سے پہلے بھی اگرچہ دور جاہلیت کا دور تھا، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بت کے آگے کھڑا ہو کر نہ دعا مانگی ہے نہ کبھی سجدہ کیا۔ اس لیے آپ کا ایک لقب عتیق تھا۔ عتیق کا معنی ہوتا ہے جہنم سے آزاد۔ جتنی لغت ہے مشہور تمام نے اس کا یہی معنی دیا۔ پھر فرمایا بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ماں کی دعا کی وجہ سے آپ کو عتیق بھی کہا جاتا ہے۔ اب آئیے، ایک تو آپ کا لقب تھا عتیق، دوسرا تھا صدیق۔ حضرت سیدنا حبشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یا ابا بکر ان اللہ قد سماک الصدیق، اے ابو بکر بے شک رب العزت نے تمہارا نام صدیق رکھا۔ اتنی شانوں والا وہ شخص ہوگا جس کا نام رب تعالی نے رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ واحد شخص ہیں جسے مجھے اس سے محبت بھی بہت زیادہ تھی اور ان کو بھی مجھ سے محبت بے حد تھی۔ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جبل حرا پر کھڑے تھے کہ اچانک زلزلہ آنے لگا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر ماری اور کہا اثبت حراء فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. فرمایا اے حراء ٹھہر جا، اس وقت تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید کھڑے. قربان جائیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کہاں تک دیکھتی تھی. حضور اپنی زندگی کے اندر فرما رہے ہیں کہ اے زلزلہ رک جا، تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے. شہید تو انہوں نے جب ہونا تھا، لیکن نبی پہلے بتا کے جا رہے ہیں کہ میرے صحابی تو صدیق ہے، ایک کو فرما رہے ہیں تو شہید ہے، ایک کو فرما رہے ہیں کہ تو نبی ہوتا اگر میرے بعد نبوت ختم نہ ہو. تو یہ نگاہ کہاں تک دیکھتی. پیغام نبی یہ دیتے ہیں صدیق اکبر میرے ہیں. پیغام نبی یہ دیتے ہیں صدیق اکبر میرے ہیں، جو حق پر ہے وہ کہتے ہیں صدیق اکبر میرے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے متعلق بہت سے اکابر نے لکھا، جن میں سے ایک شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی مقام پر حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کے نام سے پکارا. پھر علماء کرام فرماتے ہیں یہ بارگاہ اتنی عالی تھی، جب آئے تھے تو ابو بکر تھے، لیکن جب حضور کی نسبت ملی، فیض ملا، تو یہ خالی ابو بکر نہیں رہے، ابو بکر صدیق ہو. ان 2 معنی سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو 2 معنی ہیں، ایک عتیق ایک صدیق، یہ کوئی عام معنی نہیں ہے. اب ذرا آپ یہاں اس بات کا بھی اندازہ لگائیں، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، اس وقت کفار بہت زیادہ تھے. وہ چاہتے تھے کہ معاذ اللہ ایک ایک بات ملے زمانے میں اچھالی جائے. تو جب ابو جہل کو پتا لگا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے انتہائی حصے میں مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی، مسجد اقصی سے لے کر 7 آسمان رات کے انتہائی تھوڑے سے حصے میں دیکھ کر آ گئے، تو ابو جاہل تو مذاق اڑانے لگا. اور جو اسلام لے کر آ گئے تو ان کو تو کہنے لگا کہ سنو تمہارے نبی نے تو یہ دعویٰ کر دیا ہے، حالانکہ خالی مسجد اقصی کا جو سفر ہے مسجد حرام تک صرف اور صرف 2 مہینے کا سفر. اب ابو جاہل آ کر کہنے لگا کہ تمہارے دوست نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں رات کے انتہائی حصے میں اپنے رب کو بھی دیکھ کر آیا ہوں، مسجد حرام سے مسجد اقصی کو بھی دیکھ کر آ گیا ہوں، اور مسجد اقصی سے میں 7 آسمان کو بھی دیکھ کر آ گیا. صدیق اب بتاؤ اب تمہارا یہاں کیا کہنا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کس نے کہا؟ ابو جاہل کہنے لگا جس کا تم کلمہ پڑھتے. فرمایا انہوں نے کہا. انہوں نے کہا. آپ نے فرمایا لئن کان ذلک لصدق، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا. کیوں؟ اس لیے میں تصدیق کرتا ہوں کہ کبھی ان کی زبان سے غلط بات نکل ہی نہیں سکتی. اور پھر جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق نے کہی، جبریل امین تشریف لے کر
کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام نے بات کی تصدیق کی ہے، سچ کہا، آج سے یہ خالی ابو بکر نہیں رہیں گے، رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ صدیق ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ لقب رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ملا ہے، کوئی عام بات نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی عالی تھا۔ پھر دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ آپ کی والدہ سے آپ نے جب پوچھا کہ میرا خدا کون ہے تو یہ وہی معاملہ تھا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ میرا خدا کون ہے تو انہوں نے کہا تمہارا والد۔ تو اسی طریقے سے جب آپ نے پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے تو آپ کی والدہ نے کہا کہ تمہارا خدا جو ہے تمہارا والد ہے۔ آپ کے والد سے پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے تو وہ بت خانے لے کر چلے گئے۔ اب جب بت خانے لے کر گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت مبارک ایسی تھی کہ کبھی بھی آپ نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی خدا کے خلاف کوئی غلط بات نہیں کی۔ جب آپ بت کے سامنے گئے تو آپ نے کہا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا۔ بت کے سامنے کھڑے ہو کر کہا میں بھوکا ہوں اگر تو خدا ہے تو مجھے کھانا کھلا، میں پتھر مارتا ہوں اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ جب بت نے کوئی جواب نہ دیا تو آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور اس سے زور سے مارا، وہ نیچے گر پڑا۔ آپ کے والد نے جب دیکھا غصے سے پکڑا اور آپ کو والدہ کے پاس لے گئے۔ جب آپ ماں کے پاس گئے اور ماں نے سارا واقعہ بیان کیا تو ماں نے کہا سرتاج اس کو اسی حالت میں چھوڑ دو۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو خیر سے آواز آئی تھی اے اللہ کی بندی تجھے خوشخبری ہو، تیرے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا نام عتیق ہے، یعنی یہ جہنم سے آزاد ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ واقعہ خود جا کر حضور کی بارگاہ میں سنایا اسلام لانے کے بعد، حضور کو جیسے ہی سنایا جبریل امین تشریف لے کر آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق ابو بکر وہو صدیق، ابو بکر نے سچ کہا ہے اور وہ صدیق ہے۔ اور یہ الفاظ 3 دفعہ حضرت جبریل نے خود ادا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اگرچہ اسلام لانے کے بعد آپ تجارت کرتے تھے لیکن تجارت بھی ہمیشہ آپ کی سیرت یہ بتلاتی ہے کہ تجارت اس طریقے سے کرو کہ نفع نقصان بھول ہو جائے، لیکن کبھی بھی اس تجارت کے اندر حرام کو شامل نہ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے۔ آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ میری آرزو ہے ان نظر الیک، یا رسول اللہ نظر میری ہو، یا رسول اللہ نظر میری ہو، سامنے چہرہ آپ کا ہو، آپ سامنے ہو، تکنے والا ابو بکر صدیق۔ اور دیکھو یہ خواہش رب تعالیٰ نے کیسے مکمل کی۔ اگر آپ کی 63 سالہ زندگی کو اٹھا کر دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے۔ اسے کہتے ہیں محبت۔ محبت کا دم تو ہم بھی بھرتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاتے ہیں، لیکن جب مشکل وقت آ جائے تو ہم عاشق کہلانے والوں کا کام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم تو حضور کے عاشق کہلاتے ہیں، پھر عشق کے اندر ہر چیز کو برداشت کریں۔ عشق تو اسی چیز کا نام۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، تو چلیا اتنے تار بھی نہیں، ایجا سستا ملتا پیار بھی نہیں تو اتنا سستا لبدا یار بھی نہیں۔ تو سرائکی کے اس اشعار میں یہ بات سمجھائی کہ دیکھو یہ جو عشق ہے اس کے لیے بہت کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانیاں دی ہیں۔ اب دیکھیں جب 38 مسلمان ہوئے، اسلام لے کر آ گئے، سب نے اسلام کو چھپا کر رکھا، کسی نے اظہار نہ کیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میری خواہش ہے، یا رسول اللہ آپ اعلان کریں، آج سے ہم کھلے عام تبلیغ اسلام کریں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، فرمایا ابھی ہماری تعداد اتنی نہیں ہے، ابو بکر ابھی رہنے دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے آپ ہمیں اجازت دیں۔ ابھی اجازت دی، مکے کے اندر خطبہ پڑھا جا رہا تھا، کفار مکہ ٹوٹ پڑے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنے ظلم کے پہاڑ توڑے کہ آپ بے ہوش ہو۔ اعلان ہو گیا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق نے آنکھیں نہ کھولی تو ہم بدلہ لیں گے، لیکن جو صبح سے بے ہوش ہو شام تک جب آنکھیں کھولے تو یہ نہ پوچھے کہ میرا کیا بنے گا، آنکھیں کھولے تو کہے بتاؤ میرے محبوب کا کیا ہے۔ تو اس لیے تو کہا کہ کیا پیش کریں، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کریں کہ کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دی ہوئی جان بھی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق بھی ادا نہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا ظلم ستم سہنے کے بعد بھی اور پھر آگے بھی جہاں جہاں پر حضور کو تکلیف دی گئی، حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی بھی آپ سے جدا ہونے کا ارادہ نہیں کیا۔ کہا یا رسول اللہ یہ مال بھی آپ کا ہے، یا رسول اللہ یہ میری جان بھی آپ کی ہے، یا رسول اللہ میرے گھر والے بھی آپ کے ہیں، یا رسول اللہ یہ جان کی ضرورت پڑے تو ابو بکر صدیق حاضر ہے، یا رسول اللہ مال کی ضرورت پڑے حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہے۔ گویا کہ جہاں جہاں اسلام کو ضرورت پڑی، حتیٰ کہ مال کی ضرورت پڑی، حضرت ابو بکر صدیق نے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، سارا حضور کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا۔ کہا یا رسول اللہ ہم کیا پیش کریں، کیا چیز ہماری، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری۔ اور یہی آپ کی سیرت مبارکہ پیغام دیتی ہے کہ اسلام سے محبت کرتے ہو تو اسلام کے ساتھ اس طریقے سے جڑ کے رہو، ہر کوئی اپنے مسلک سے ہو سیکھ کر آری رہتا ہے، ہر چیز سیکھتا ہے، لیکن اے مسلمانوں تم اپنے جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس سے محبت کرتے ہو تو پھر ادھوری کیوں کرتے؟ محبت کرو تو پھر ایسی کرو کہ جس محبت کے اندر لطافت۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو کچھ سنا اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق